ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أو كما قال تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم نساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مقتدر سیدی و سندی حضور قبلہ پیر سید محمد افضل شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جملہ سادات کرام، تمام آستانوں کے سجادگان، خانقاہوں کے تمام گدی نشین اور سلسلہ چشت کے بے شمار ستارے و معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں اللہ تعالیٰ آج کی اس تقریب جشن مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت سے نوازے، اور قبلہ شاہ صاحب نے، ان کے اعزاء اقارب نے جو بھی انتظام و انصرام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر اس کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ آج سے قبلہ شاہ صاحب کے حکم کے مطابق ایک سیریز کا آغاز ہے، اور اس میں ہم اہل بیت اطہار کے مناقب کا تذکرہ کریں گے، اور ابتداءً جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہوگا ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ سارے جو مناقب ہوں گے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوں گے۔ تو جتنے مناقب اور محاسن آج کی اس نشست میں بیان ہو سکے وہ ہوں گے، اگلے سال زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر وہیں سے آغاز کر لیں گے جہاں پر اس سلسلے کو روکیں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جو اہل بیت اطہار ہیں ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین فرماتے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین کی خدمت کے لیے اور نشأت اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے لوگوں سے جو ہے وہ چندہ طلب فرماتے ہیں، تو کفار جا کر باہر واویلا کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین سکھانے کا اجر طلب کرتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو الزام لگا ہے اس الزام کا رد کر کے آؤ، اور آیا نازل فرما دی، فرمایا قل، محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو الزام لگا رہے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں دین سکھانے کا تم سے کوئی اجر طلب ہی نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب ہی نہیں کرتا۔ کیوں کہ دین اللہ کی عطا سے ہے، اور یہ انبیاء کے فرائض منصبی میں ہے۔ اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا، ان کو حکمت کی تعلیم دینا اور ان کا تزکیہ نفس کرنا، یہ انبیاء کا جو منصب ہے اس کا تقاضا ہے، تو اس تقاضے کو پورا کرنے کا کوئی اجر تم سے طلب نہیں کرتا۔ فرمایا ہاں محبوب یہ ارشاد فرما دیں اگر کوئی اس احسان جو دین اسلام ہے اس کی تبلیغ اور اس کی ترویج اور اللہ کا پیغام پہنچانے کا کوئی صلہ اور اجر دینا چاہے تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ اب پورے دین کی قیمت دیکھیں، کیا اللہ بتا رہا ہے،
فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے دین سکھانے کا کوئی معاوضہ طلب ہی نہیں کرتا، ہاں اگر تم اپنی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہو تو پھر ایک طریقہ ہے اظہار تشکر کا، اس احسان کا اگر شکریہ ادا کرنا چاہو تو ایک طریقہ ہے، مولا وہ کیا؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، دین کے بدلے کچھ نہیں چاہتا لیکن میرے قرابت داروں سے مودت کرنا، محبت سے بھی اوپر والا درجہ ہے، شدید محبت کرنا میرے قرابت داروں کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دین کا مول جو ہے وہ بتایا ہے کہ اگر کوئی دین کا معاوضہ دینا چاہے، دین کا مول دینا چاہے، دین کی کوئی قیمت ادا کرنا چاہے تو وہ امتی کیا کرے؟ حضور کے جو قرابت دار ہیں، حضور کے جو اہل بیت اطہار ہیں، ان کے ساتھ کیا کرے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ایو قرابتک یا رسول اللہ، حضور کا آپ کے قرابت دار ہیں کون؟ حضور آپ کے قرابت دار ہیں کون جن کے لیے یہ محبت واجب کی گئی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے جو ہیں یہ قرابت دار ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبت اور مودت واجب فرما دی، جن کے لیے سادات کرام تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ ہمارے سروں کا تاج، وہ کہتے ہیں نا چراغ چشت شہ عراق و حجاز، تیری جناب میں محمود سے ہزاروں ایاز۔ تو یہ میں بھی سلسلہ چشتیہ فریدیہ میں ہی بیت ہوں، اور دوسرے میرے پیر صاحب جو ہیں حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمہ ان کے بیت ہیں، تو بدعا فرماتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہ کہکشاں سجی ہے سجادگان کی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تادیر صحت کے ساتھ قائم رکھے۔ کیا فرمایا گیا کہ حضور یہ جو محبت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے تو یہ کس کے لیے واجب ہوئی ہے؟ تو فرمایا علی کے لیے، فاطمہ کے لیے سلام اللہ تعالیٰ علیہا، اور ان کے دونوں شہزادوں کے لیے۔ اب اگلا ایک مسئلہ جو عموماً ہم سے پوچھا جاتا ہے اہل سنہ سے کہ یہ جو آپ نے پنج تن پاک کا تصور اپنایا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا؟ آپ مانتے نا پنج تن پاک؟ تو اس پہ اعتراض پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ پے تو عربی میں ہی نہیں ہے، پیر بھی عربی میں نہیں ہے، پروفیسر بھی عربی میں نہیں ہے، تو لہٰذا جو پے سے لفظ شروع ہوتے ہیں ان کو مانے نہ۔ اگر کوئی پیر کا لفظ ہوتا یا پنج تن پاک کا ہوتا تو کہیں عربی میں آتا ہو، تو عربی میں پے ہی نہیں ہے۔ تو آئیں آپ کو حدیث پاک کی طرف لے چلتے ہیں، اور ساتھ قرآن کی جو آیت ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں کہ پنج تن پاک کا تصور کہاں سے آیا۔ پہلے ہم اس کو قرآن سے ثابت کریں گے، اور حضور کا پھر اس یعنی جو شرح قرآن ہے، تفسیر قرآن بالحدیث، وہ ہم کریں گے، اور اس کے بعد ہم براہ راست اس حدیث پاک کی طرف چلیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور نجران سے کچھ عیسائی حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور کے ساتھ بحث اس بات کرنے آئے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ یاز باللہ۔ وجہ تنازع یہ تھی، مسئلہ یہ تھا، اس کا گفتگو کرنی تھی۔ اب اس پہ دو پوائنٹ آف ویوز تھے۔ ایک یہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا موقف یہ تھا کہ حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عبد اور رسول ہیں، اور جو عیسائی تھے ان کا موقف یہ تھا، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب وہ سامنے بیٹھ کے حضور کے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس تمہارے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ ہم بغیر کسی دلیل کے تو بات ہی نہیں کر سکتے نا۔ تو فرمایا دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جو دلیل تھی وہ سوال کی صورت میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھی۔ فرمایا حضور آپ یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بھی یہ موجود ہے کہ حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ معجزتاً بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے اذن سے پیدا ہوئے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ بغیر والد کے اور معجزتاً پیدا ہوئے، تو ان کا یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ظاہراً دنیا میں جن کا کوئی نسبی باپ نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا باپ اللہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کی توجہ جو ہے وہ درکار ہے۔ انہوں نے کیا دلیل دی
کہ دنیا میں جس کا کوئی ظاہراً والد نہ ہو، ہمارے عقیدے کے مطابق اس کا باپ نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہاری یہی دلیل ہے؟ فرمایا ہاں، دنیا میں جس کا ظاہراً کوئی باپ نہ ہو تو اس کا باپ اللہ ہوتا ہے، یہ عیسائیت میں ہمارا عقیدہ بنایا ہوا ہم نے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پکے ہو اس بات پر؟ تو عرض کرنے لگے ہاں حضور، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ ظاہراً کوئی باپ نہیں، تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ان کا باپ نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ان کی تو ماں بھی نہیں، ان کے باپ بھی نہیں۔ تو کہتے نہیں وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں تمہارا کیا تصور ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو حضور نے انہی کی دلیل سے رد فرما دیا۔ اب وہ جو تھے نا وہ مبہوت ہو کر رہ گئے، تو انہوں نے کہا جی اب ہم آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے، ہم اب آپ کے ساتھ مباہلہ کریں گے۔ یہ مباہلہ ایک ٹرم ہے، مباہلہ ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دو فریق ہوتے ہیں ان کے درمیان جو وجہ تنازع ہوتی ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے اور کھلے میدان میں آ جاتے ہیں، اور دونوں اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں اور وہ وجہ تنازع جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور دونوں اپنے اپنے موقف پر حلف دیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں تو اللہ کی ہم پر لعنت ہو۔ تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ اب مباہلہ کریں، مناظرے سے اوپر والے درجے پر آئیں، اور یہ اس وقت راجی تھا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے ان پر لعنت فرما دی، کہ اللہ درخواست کر دی کہ مولا ان پر لعنت فرما، تو یہ تو لعنت ہی ہو جائیں گے۔ تو حضور ان کو بچا رہے ہیں، اور حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، جان بوجھ کے جواب ارشاد نہ فرمایا کہ ان کو بھی میرے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو کیسے جو ہے وہ سمجھایا جائے۔ لیکن وہ دل میں یہ سمجھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہیں ہم نے حضور کو لاجواب کر دیا، جبکہ نبی کو کبھی لاجواب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ براہ راست اللہ سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے the source of knowledge is اللہ، ان کی طرف سے جو نالج آ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست رہنمائی سے سرفراز فرما رہا ہوتا ہے۔ تو سرکار تو صرف حکمت کے تحت خاموش تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور کہیں شکست کی طرف جا رہے ہیں، تو حضور کی خاموشی کا فائدہ اٹھانے کی جو کوشش کی نا، تو اللہ نے جبریل امی کو بھیج دیا، فرمایا جبریل جاؤ، محبوب تو شرماتے ہی رہیں گے نا، آپ تو ان کے اوپر کرم ہی فرمائیں گے نا، آپ تو ان کے لیے دعا ہی فرمائیں گے، تو آپ جائیں میرا پیغام دے کر سنا دیں۔ فرمایا محبوب آپ فرمائیں، کل محبوب آپ فرمائیں ان کو، تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، آؤ تم بھی اپنے بیٹے میدانوں میں لے کر آؤ، ہم بھی اپنے شہزادے میدان میں لے کر آ جاتے، نساءنا و نساءکم، تم اپنی بیٹیاں میدان میں لے کر آ جاؤ، ہم اپنی شہزادیاں میدان میں لے کر آ جاتے۔ یہ کون سی بات ہے؟ محبوب آپ گھبرائیں نا، رب آپ کا آپ کے ساتھ ہے، یہ اللہ کا پیار ہے اہل بیت کے ساتھ۔ پر محبوب گھبرائیں نا، ان سے فرما دیں کل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹے بلا لو، ہم اپنے شہزادوں کو میدان میں لے کر آ جاتے ہیں، نساءنا و نساءکم، تم اپنی خواتین کو لے کر آ جاؤ، ہم اپنی شہزادیوں کو لے کر آ جاتے ہیں، انفسنا و انفسکم، میں خود میدان میں آ جاتا ہوں اور تم بھی جو بڑے نکالنے میدان میں نکال لو سامنے۔ اور پھر فرمایا محبوب جب یہ بدبخت آپ کے شہزادوں کے اور آپ کی شہزادیوں کے مقابلے میں نکل آئے نا، تو پھر محبوب آپ نے شرمانا نہیں ہے، ثم نبتہل، پھر محبوب ان کے ساتھ مباہلہ فرمائیں، یعنی حضور کے سامنے ایمان والا تو آتا نہیں نا، ایمان والا تو آتا نہیں، تو فرمایا اگر کوئی بدبخت محبوب آپ کے شہزادوں کے، آپ کی شہزادیوں کے مقابلے میں نکل آئے اور برابری کا اور نعوذ باللہ من ذالک کوئی اس طرح کا معاملہ کرے، تو محبوب ان کو سامنے بٹھائیں، ان کو پھر جانے نہیں دینا، ثم نبتہل، پھر اس کے ساتھ کریں مباہلہ، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور یہ جھوٹے ہوں گے جو آپ کے سامنے بیٹھیں گے، جو آپ کے شہزادوں کے سامنے آئیں گے، جو آپ کی شہزادیوں کے مقابلے میں اتریں گے، تو وہ جھوٹے ہوں گے، تو محبوب ان پر اللہ کی طرف سے لعنت جو ہے وہ فرما دیں۔ تو دو چیزیں ثابت ہوئیں، جو حضور کے شہزادوں کے مقابلے میں نکلیں، جو حضور کی شہزادیوں کے مقابلے نکلیں، جو حضور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں نکلیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے نمبر ایک تو وہ کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، کیا جھوٹے ہیں، نمبر دو کہ وہ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے،
فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اپنی طرف سے کوئی لفظ بول نہیں رہا، قرآن میں کیا الفاظ ہیں. اب ایک یہاں پر مسئلہ سمجھانا اشد ضروری ہے کہ کیا اللہ لعنت فرماتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی نیگیٹو جو وصف ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہے. کوئی بھی منفی وصف اللہ کی ذات میں نہیں ہے. اللہ کے جتنے بھی اوصاف ہیں وہ سارے اوصاف حمیدہ ہیں، اوصاف حسنہ ہیں. تو لعنت فرمانا کیا چیز ہے؟ یہ تو بری بات ہے نا کہ کوئی بندہ کسی پہ لعنت کرے، یہ بری بات ہے. تو پھر اللہ فرما رہا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ان پر اللہ کی لعنت فرمائے. علماء سے پوچھا بھی اللہ تو لعنت فرمانے سے پاک ہے، تو یہ کیوں فرمایا؟ تو علماء نے پھر ہمیں سمجھایا کہ پہلے پڑھا کرو اور پھر بولا کرو، پہلے دین سمجھا کرو اور پھر بولا کرو. میں نے کہا جی مجھے سمجھائیں اس کا معنی کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے. کیا؟ اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے. تو جیسے ہی اللہ کی رحمت اس بندے سے جدا ہوتی ہے تو اس کے حصے میں باقی کیا بچ جاتی ہے؟ لعنت بچ جاتی ہے. جیسے دن ہے تو یہ سورج جو ہے غروب ہو جائے، اس کی روشنی تھی نا، تو جیسے ہی یہ نور غروب ہو جائے تو باقی کیا بچے گی؟ ضلالت، یعنی اندھیرا بچ جائے گا نا. تو ایسے ہی ہے کہ وہ نور رحمت جو ہے وہ بندے کو جب میسر آتا ہے تو وہ لعنت سے بچا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت اس سے دور فرما لیتا ہے، جدا فرما لیتا ہے، تو اس کے حصے میں باقی کیا بچ جاتی ہے؟ لعنت بچ جاتی. تو اللہ کی طرف جب بات یہ ہو کہ اللہ نے لعنت فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مہینہ طے ہو گیا، دن طے ہو گیا، مقام طے ہو گیا. وہ جو عیسائی تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے اور جا کر سب سے بڑے راہب کو جا کر کہنے لگے کہ ہم نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلے کا جو پلان ہوتا ہے کہ یا تو فلاں دن اور فلاں جگہ ہے اور فلاں جو تاریخ ہے، فلاں مہینہ ہے، وہ طے پایا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے سارے چلیں گے. تو کئی سو جو عیسائی عالم تھے ان کے ساتھ آئے. تو ان کا جو بڑا راہب تھا نا، اس نے کہا یار اس طرح کرو کہ پہلے نا پہاڑ کے اوپر چھپ کر بیٹھ جاؤ، اور ہمیشہ جب بھی کسی کے مقابلے میں نکلتے ہیں تو جو مد مقابل ہوتا ہے اس کی قوت، اس کی طاقت دیکھی جاتی ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنے علماء آتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ کس درجے اور کس لیول کے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں ہم جا کر نکلیں گے. اب قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہ نے اوپن دیا تھا حضور کو اختیار ہے کہ محبوب آپ اپنے شہزادے لے کر آئیں، آپ اپنی شہزادیاں لے کر، نساءنا و نساءکم جمع کا صیغہ ہے. حضور نے جب فرمایا نا کہ چلیں اس آیت کی اب تشریح حضور اپنے عمل سے فرما رہے ہیں. تفسیر قرآن بالحدیث، تفسیر قرآن بالحدیث، اللہ نے قرآن میں فرمایا اور حضور اس پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں. اب جب حضور عمل کر کے دکھا رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب وارد ہو رہے ہیں اس میدان میں، اس معین تاریخ پر، معین دن اور ماہ پر. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تعالوا ندعو ابناءنا، آؤ تم اپنے بیٹے بلا لو، ہم اپنے شہزادوں کو لے کر آتے ہیں. تو ایک شہزادے تو حضرت امام حسین تھے اور دوسرے شہزادے امام حسن مجتبی ہیں. کتنے تن ہو گئے؟ 3. ایک حضور، ایک حضرت امام حسین، ایک حضرت امام حسن مجتبی، اور تیسرے شہزادے حضور سیدنا علی المرتضیٰ، شیر خدا، حیدر کرار، اسد اللہ، ان کو لے کر آئے. وہ 3 شہزادے ہو گئے اور اللہ نے اوپن راستہ رکھا تھا کہ محبوب جتنی شہزادیاں آپ چاہیں پسند فرمائیں لے آئیں. تو سرکار نے فرمایا بس شہزادی آپ اکیلی تشریف لیں، آپ اکیلی سب پر باری ہیں. تو شہزادی رسول سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ بطول خاتون جنت، وہ ان کو حضور نے ساتھ لیا. تو نساءنا کی جگہ پہ صرف ایک شہزادی، حضور ان کو لے کر آ گئے. اب کتنے تن ہو گئے؟ 5. انفسنا کی جگہ پہ حضور خود، ابناءنا کی جگہ پہ حضور نے اپنے 3 بیٹے پسند فرمائے. ایک حضور سیدنا علی المرتضیٰ، پھر ان کے 2 شہزادے حضرت امام حسن مجتبی اور حضور حضرت امام حسین علیہ السلام، اور شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی جنت، ان کو پسند فرمایا. اب آگے میدان بیٹھ کے اب صف بندی ہو رہی ہے.
حضور نے اپنے ساتھ ان کو بٹھا لیا. سرکار نے فرمایا جب وہ بدبخت، اب یہ انسٹرکشنز پاس کی جا رہی ہیں، صف بندی ہو گئی، ہدایات دی جا رہی ہیں، انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ جب وہ مد مقابل آ کر بیٹھیں، جب یہودی آئیں اور عیسائی آئیں ہمارے سامنے تو آپ نے کیا کرنا ہے. سرکار نے فرمایا جب وہ میرے سامنے بیٹھے اور مباہلہ ہو اور میں ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤں کہ مولا ان پر لعنت فرما، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا. آپ نے صرف اور صرف یہ کہنا ہے کہ آمین. میرا ان کے لیے یہ کہنا ہوگا کہ مولا ان پر لعنت فرما، اور آپ چاروں نے مل کر کیا کہنا ہے؟ آمین. یہ 5 تن آ کر بیٹھ گئے. کدھر؟ میدان میں. تو گنتی تو آتی نا، عربی میں نہ آپ کو آتی ہو، کسی اور زبان میں گن لیں، کسی دنیا کی زبان میں گن لیں، پنجابی میں گن لیں، سرائکی میں گن لیں، انگریزی میں گن لیں، رشین میں گن لیں، جیپنیز میں، ٹرکش میں، کسی بھی زبان میں گن لیں تو تن کتنے ہیں؟ تو مجھے پے سے، فے سے، لام میم سے کوئی غرض نہیں، مجھے تو یہ ہے کہ نفوس کتنے ہیں وہاں. ایک حضور ہیں، ایک حضور سید علی المرتضیٰ ہیں، ایک شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، ایک شہزادے حضرت امام حسین ہیں، اور ایک شہزادی رسول ہیں. یہ 5 لوگ بیٹھے. تو اب کسی زبان میں گن لیں. اب آ کر بیٹھ گئے، سرکار نے انسٹرکشنز پاس کر دی تو وہ بھاگ کر گئے. انہوں نے کہا ہم تو سینکڑوں میں آئے ہیں، وہ تو آئے ہی کل 5 ہیں، تو جلدی کریں، اترے میدان میں، اور اتنے بڑے بڑے عالم آئے بیٹھے ہیں اور ہم نعوذ باللہ من ذالک یہ مباہلہ جیت سکتے ہیں. تو اس بڑے جو ان کا راہب تھا نا، اس نے کہا میں تمہیں پتے کی بات بتاؤں. ان کا جی بتائیں. ان کا جب یہ وہاں میدان میں اور وادی میں وارد ہو رہے تھے، آ رہے تھے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے تھا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ. اور ان کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے تھا، اور چہروں سے ان کے نور چھلک رہا. سیماہم من وجوہہم من اثر السجود. سجدوں کی برکت سے ان کے چہروں سے انوار و تجلیات کے جو تھے وہ بھامبڑ جو تھے وہ نکل رہے تھے، نور ہی نور تھا ان کے چہروں سے. تو فرمایا پھر فرمایا حضور ہیں تو 5. فرمایا صرف 5 نہیں، یہ 5 مقصود کائنات ہیں. اور میری جو دوربین نگاہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ان 5 نے تمہارے لیے بد دعا کر دی تو میں یہ تمہیں تسلی دلاتا ہوں کہ پھر صفحہ ہستی سے عیسائیت کا نام مٹ جائے گا. پھر کیا کریں؟ فرمایا جاؤ اور جا کر ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر معافی مانگ لو. ان کے مقابلے میں نہ نکلنا، ورنہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گا. تمہارا نام، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اچھا وہ مسلمان تھے کہ کافر تھے؟ جواب دیں نا. مسلمان تھے کہ کافر تھے؟ اچھا تھے کافر، لیکن تھے بڑے سیانے. ان کا حضور کے مقابلے میں نہ نکلو، حضور کی آل کے مقابلے میں نہ نکلو، حضور کے اہل بیت کے مقابلے میں. تو کافر ہو کر بھی وہ اتنے سیانے تھے، وہ آئے اپنی نسل بچا گئے اور آ کر انہوں نے معافی مانگی. انہوں نے کہا حضور لکم دینکم ولی دین. آپ کا قرآن یہی کہتا ہے حضور آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. لہٰذا حضور بس آپ جہاں ہیں، آپ ہم جا رہے ہیں واپس. ہم آپ سے نہ مباہلہ کرتے ہیں، نہ بحث کرتے ہیں، نہ مناظرہ کرتے ہیں، نہ کوئی مباحثہ کرتے ہیں. تو وہ واپس چلے گئے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اوپن رکھا تھا تعالو ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں. تو حضور نے 3 بیٹے بلائے. فرمایا یہ 3 ہی کافی ہیں، میرے 3 شہزادے جو ہیں سب پر باری ہیں. نساءنا، ہماری شہزادیاں. تو تمام خواتین کا ذکر تھا. حضور چاہتے تو سارے شہر کی خواتین لے آتے، سارے گھر کے ازواج مطہرات کو حضور تشریف لے آتے، ساتھ امہات المومنین کو لے آتے، دیگر شہزادیوں کو لے آتے. لیکن حضور نے فرمایا بس میری ایک شہزادی کا اکیلی کافی. وہ تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں تو ان پہ بھاری ہیں وہ اکیلے بھی. تو ان کی جتنی خواتین آئیں گی سب کو ہرا کر رکھ دیں گے. اور پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں، اور بڑے سے بڑا راہب کیا بنتا ہے وہاں پہ، وہ کس قید کی مولی ہیں. تو خیر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، اور یہ 5 تن کا تصور ایک آ گیا کہ 5 بھی ہیں کہیں. اب آ جائیں یہ جو 5 تن پاک ہم کہتے ہیں، تو یہ پاک والا لفظ کہاں سے آ گیا؟ چلے 5 تو کہیں نہ کہیں حضور نے اس کی تشریح فرما دی، تو پاک کیسے ہو گئے؟ حضور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمانے عالی شان ہے. آپ فرماتی میں اپنے حجرے میں ایک دن بیٹھی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک سے اپنے حجرے سے باہر آئے، اور حضور نے اپنے اوپر ایک منقش چادر اوڑھی ہوئی ہے. یہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. دیگر جو حضور کے اہل بیت اطہار ہیں ان سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آ کر سین میں
تشریف فرما ہو کے بیٹھ کے، اور آپ نے اپنے اوپر ایک کاتلی منکش مرحل چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ مرحل کہتے ہیں جس کے اوپر ایسے ایسے ٹیڑھے ٹیڑھے جیسے اونٹ کے کجاوے ہوتے ہیں نا، یوں یوں یوں، تو زگ زیگ ٹائپ کے وہ اس کے اوپر کڑھائی ہوئی تھی۔ تو مرتن مرحل حدیث پاک کے الفاظ، حضور نے ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے، اونی چادر جو کڑھائی والی ہے، تو حضور نے پہنی ہوئی اوپر زیب تن کی، حضور آ کر تشریف فرماؤ گے۔ تو حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی یہ جو ان یوزول ایکٹیویٹی تھی میں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ حضور خیر ہے، حضور آج اس طرح سے تشریف فرما رہے ہیں۔ بس ابھی تھوڑی دیر گزری تو حضور نے حضرت امام حسین کو بلایا اور فرمایا شہزادے ادھر آئے۔ شہزادے آئے تو حضور نے ان کو چادر کے نیچے بٹھا لیا۔ تو چادر کے نیچے تن کتنے ہو گئے؟ ایک حضور ہیں، دوسرے حضرت امام حسین تشریف لائے، تو کتنے ہو گئے؟ 2۔ اوپر سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کھیل رہے تو ان کو بلایا تو حضور نے شہزادے ان کو بھی چادر کے نیچے بٹھا لیا، تو کتنے تن ہو گئے؟ 3۔ حضور نے دعا فرمائی یا اللہ علی کو بھیج۔ ابھی 2 لمحے ہی گزریں کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو یہ بھی نہیں پوچھا کون، فرمایا دروازہ کھول دیں علی ہوں گے۔ توجہ فرمائی تو علی بھی آ گئے، فرمایا علی آ جائیں، آپ بھی چادر کے نیچے بیٹھ جائیں۔ کتنے تن ہو گئے؟ بتا کون رہی ہیں؟ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بتا رہی ہیں کہ یہ سارا جو واقعہ ہوا ہے یہ میرے گھر میں ہوا ہے۔ اور اوپر سے سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، ان کو حضور نے بلایا تو ان کو بھی چادر کے نیچے بٹھا لیا۔ کتنے تن ہو گئے؟ 5۔ اور دیکھ کون رہی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، وہ ملاحظہ فرما رہی ہیں، فرمایا جب یہ 5 تن چادر کے نیچے پورے ہو گئے نا تو حضور نے چادر لپیٹ لی اور ان چاروں کو اپنے ساتھ جمع فرما لیا، اور حضور نے چادر لپیٹ لی اور سرکار نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے، حالانکہ بیویاں بھی اہل بیت ہوتی ہیں، بیٹے بھی اہل بیت ہوتے ہیں، وہ تو اللہ نے بنا دی، جو بیویاں ہوتی ہیں وہ اللہ نے ان کو اہل بیت بنا دیا، جو بیٹے ہیں ان کو اللہ نے اہل بیت بنا دیا۔ لیکن سوال یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت علی حضور کے اہل بیت کیسے ہو گئے، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین اہل بیت کیسے ہوتے، وہ تو حضرت ابو طالب کے نسب سے ہیں، تو وہ حضور کے اہل بیت کیسے ہو گئے؟ فرمایا مولا تو نے اپنے اختیار سے میری بیویوں کو اور میرے بیٹوں کو اہل بیت بنایا ہے، میں اپنا اختیار مصطفیٰ استعمال کرتا ہوں، میں ان شہزادوں کو اپنے اہل بیت میں شامل کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یعنی تو ان کو جمع فرما دیا، فرمایا کوئی شک نہ رہے لوگوں کو کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ نسب جو ہے یہ نسب مصطفیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں، تمام دنیا کے لوگوں کا نسب جو ہے ان کے بیٹوں سے چلے گا، لیکن میرے لیے قانون علیحدہ ہے، میرا جو نسب ہے وہ میری شہزادی سے چلے گا۔ جو سیدزادے ہوں گے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہوں گے اور حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اچھا، حضرت علی کے دیگر بھی شہزادے ہیں، دیگر بھی شادیاں جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال ظاہری کے بعد انہوں نے فرمائی، لیکن وہ سید نہیں ہیں۔ سید وہ کہلائیں گے جو سیدنا علی کی بھی اولاد ہوں اور سیدہ فاطمہ کی بھی اولاد ہوں، فاطمی سید جو ہیں وہ حقیقی سید کہلائیں گے۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو نسب ان کے بیٹوں سے چلے گا، لیکن میرا نسب جو ہے وہ میری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سے چلے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہ چادر لپیٹ لی، اب دعا سنیں۔ سرکار نے چادر لپیٹ لی، حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی میں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی اور سن رہی تھی، تو حضور نے یہ بھی دعا فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور آپ کو ایسا پاک کرے، ایسا پاک کرے۔ یہ میں ساری عمر کہتا رہوں تو اس کا معنی پورا نہیں ہوتا۔ ایسا پاک کرے، ایسا پاک کرے، ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ حضور تو پہلے ہی پاک ہے نا، حضور تو پہلے ہی پاک ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا مولا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں ان چاروں کو بھی پاک ہی فرما دے، ان کو بھی مطہر ہی فرما دے۔ اب تن کتنے چادر کے نیچے؟ تھوڑی سی توجہ ہوگی تو آپ کو سارا مسئلہ، نہیں تو کل مولوی نے کسی نے پکڑ لیا آپ کو جواب نہیں آنا، پھر آپ کو ریکارڈنگ لے کے سننا پڑے گی فریدی صاحب سے، خواجہ ساؤنڈ سے۔
سمجھ آ گئی بات؟ چادر کے نیچے تن کتنے ہیں؟ حضور نے دعا کیا فرمائی؟ مولا ان کو پاک کر دے. تو کیا کوئی دعا حضور کی ایسی ہے جو اللہ نے رد فرمائی ہو؟ ایک دعا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ محبوب یہ دعا آپ کی نہیں قبول کروں گا. اس کے علاوہ اللہ نے حضور کی ہر دعا جو ہے وہ قبول فرمائی. ایک دعا ہے، وہ ایک بدبخت تھا عبداللہ بن ابی. انہوں نے شاہ صاحب نے فرمایا شان رسالت بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. تو عبداللہ بن ابی بدبخت تھا، تو اس نے ساری عمر حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا. رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا تھا، منافقوں کا سردار. تو اس نے ساری عمر لوگوں کو حضور کے خلاف بھڑکایا. جب مرنے لگا نا تو اس بدبخت نے کیا کیا، لوگوں کے سامنے جب حضور لوگوں کے درمیان بیٹھے تو بندہ بھیج دے، فرمایا حضور اپنی چادر تو عطا فرما دے. کیوں؟ فرمایا حضور وہ عبداللہ بن ابی اپنا کفن سلوانا چاہتے. حضور نے دے دی. فرمایا حضور واپس بھیج دیا. فرمایا وہ دیں جو آپ نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے، کہیں لوگوں کو شک نہ ہو کہ اندر سے کوئی اور اٹھا کر دے دی. جو حضور نے اوڑھی ہوئی ہے نا وہ لے کر آؤ. وہ آ گئی. بندہ بھیج دیا. فرمایا حضور سے عرض کریں میری نماز جنازہ بھی پڑھا دے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھا دوں گا، آپ تو رحمت للعالمین ہیں نا. فرمایا چلے منافق ہے میرا برا سوچتا رہا، میں اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دوں گا. پھر بندہ بھیج دیا. فرمایا حضور سے درخواست کریں کہ میرے لیے دعا بھی کر دیں قبر پہ. سرکار نے فرمایا اچھا کوئی نہیں، اس نے ساری عمر میرے لیے بدبختی کا مظاہرہ کیا، تو مرے گا تو اس کے لیے دعا بھی کر دوں گا. چادر بھی دے دی. جب مرا تو حضور نے جا کے نماز جنازہ پڑھا دی. جب اس کو قبر میں دفن کیا گیا تو حضور نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا نا تو اللہ نے فرمایا محبوب نہ، آپ تو رحمت للعالمین ہیں نا، لیکن میں جبار بھی ہوں اور قہار بھی ہوں. اور یہ میں نے صفتیں آپ کے دشمنوں کے لیے جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی آپ کا دشمن آئے گا میں اس کے لیے جبار اور قہار ثابت ہو جاؤں گا. فرمایا مولا یہ اس نے چلے میرا دل دکھایا تو اس کو معاف کر دے. فرمایا محبوب نہیں، آپ اس بدبخت کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے تو میں آپ کی دعا کو قبول نہیں فرماؤں گا. میں آپ کی دعا کو قبول نہیں فرماؤں گا. اب علماء سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اور مولوی جو ہیں، علماء نہیں مولوی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد ہو گئی. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ رد کیوں ہوئی. قبلہ شاہ صاحب ہیں، ان کے پاس میں حاضر ہو جاؤں کہ حضور آپ کے یہاں پہ آستانے کے ارد گرد کو بندہ رہتا ہے تو اس سے مجھے کام ہے، تو کوئی حکم فرما دیں. تو شاہ صاحب کہیں آپ اس طرح کریں، آپ جائیں میرا نام اس کو لیں اور وہ آپ کا کام کر دے گا. میں گیا، اس بندے نے آگے سے مجھے لفٹ نہیں کرائی، الٹا اس نے میرا مذاق اڑایا، ٹھٹھا اڑایا، اور جو میں نے پیغام دیا تھا شاہ صاحب کا اس پیغام کا بھی مذاق اڑا دیا. تو شاہ صاحب کو پتہ چل گیا. تو شاہ صاحب نے کہا حضور آپ کا کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میں کہہ دوں گا جی کام تو نہیں ہوا. تو شاہ صاحب کہیں گے اچھا میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. تو میں آگے سے کیا کہوں گا؟ شاہ صاحب کوئی مسئلہ ہے، اس نے کام نہیں کیا تو رہنے دو. نہیں شاہ صاحب آپ ایک دو دفعہ سائڈ پہ ہو جائیں. بندہ بھیجا ہوا میرا ہو اور اس کی یہ جرت کہ وہ آگے سے اس کو مذاق کا نشانہ بھی بنائے اور کام بھی نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ حضور نے فرمایا مولا اس کو معاف کر دیا. تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ ایک دفعہ سائڈ پہ ہو جائیں. محبوب میرے ہوں، قرآن میں نے ان کو دیا ہو، رسول میں نے بنایا ہو، اور یہ گلیوں میں مذاق اڑاتا پھرے. محبوب نماز پڑھائے تو پیچھے مذاق اڑائے، محبوب تبلیغ فرمائے تو یہ مذاق اڑائے. فرمایا محبوب آپ کے صبر کی انتہا ہم نے دیکھ لیا، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ذرا مجھے اس سے نپٹ لینے دیں. آپ 70 مرتبہ بھی دعا فرمائیں گے تو چونکہ آپ میرے محبوب ہیں تو آپ کی وجہ سے میں اس کو معاف نہیں کر سکتا. آپ کسی بدبخت کے لیے بھی دعا کر دیتے نا، کسی مشرک کے لیے، تو میں اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا. سن لیں ایک حدیث سے بات، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد میں ہیں کہ حضور کا نام کتنی برکت والا ہے. حضور جہاد میں ہے، ایک بندہ سامنے کھڑا ہے حضور کے خلاف لڑ رہا ہے، وہاں سے بھاگا بھاگا آیا، عرض کرتا ہے حضور میں آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا ایمان لے آؤ. اس نے فوراً کلمہ پڑھا. کہا حضور میرے لیے حکم کیا؟ فرمایا پہلے میرے خلاف لڑ رہے تھے، اب میرے حق میں لڑو. وہ پہلے اس کا ادھر منہ تھا، اس نے ادھر منہ کیا اور یوں گیا، اور اس نے دو چار تلواریں چلائیں، اور 2-4 تلواریں چلانے کے بعد تلوار لگی تو شہید ہو گئے. جب ان کا جسم مبارک حضور کے سامنے لایا تو حضور نے ان کے اوپر رشک کیا اور صحابہ کو فرمایا صحابہ یہ تھوڑی محنت میں تم سے زیادہ اجر لے گئے. ادھر کھڑا تھا، ادھر لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا تھا.
صرف حضور کا نام لیا، محمد رسول اللہ پڑھا، اور ادھر سے جا کے نماز نہیں پڑھی، ابھی روزہ نہیں رکھا اس نے، حج نہیں کیا اس نے، زکوٰۃ نہیں دی، بس حضور کا نام جپا ہے۔ تو حضور کے نام کی اتنی برکت، اللہ نے فرمایا تو مشرک تھا، تو لڑ رہا تھا میرے محبوب، بس تو میرے محبوب کا نام لے لیا، جا تو جنت کا وارث بنا دے، اور تو زندہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید کر دیے جائیں تو ان کو مردہ مت کہو، وہ حیات ہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا نقص ہے، نہ کہ شہداء کا نقص ہے، نہ کہ شہداء کا نقص ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، اور یہ جو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی یہ دعا قبول نہیں کی جائے گی، وجہ حضور ہیں، حضور آپ کی وجہ سے یہ نہیں کر رہا ہوں، اگر یہ کوئی بدبخت کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں شاید معاف کر دیتا، لیکن یہ دشمنی اس نے آپ سے کی ہے نا، تو آپ کی وجہ سے میں اس کو معاف نہیں کر رہا، کہ میرے محبوب کو یہ نہیں مانتا تھا، میرے حبیب کا یہ مذاق اڑاتا تھا، تو آپ کی وجہ سے اس کی دعا کو، اس کے متعلق آپ کی دعا قبول نہیں فرما رہا۔ تو یہ بھی دعا حضور کی قبول ہوئی کہ یا سرکار نے فرمایا نا کہ مولا ان کو پاک کر دے، تو اللہ نے پاک کر دیا نا۔ تو تن کتنے ہیں؟ تو اب اس حدیث کو دیکھ کر تشریح کرنے والا کیا کہے گا؟ 5 تن پاک۔ آپ کسی زبان میں گن لیں، مجھے کوئی اس سے غرض ہی نہیں، آیت قرآن میں ہے، حدیث حضور کی ہے، بتانے والی ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ بھی ہیں، یا جو 4 حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ خود بھی راوی ہیں، لیکن آپ بھی کہیں گے کہ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت کیوں لی ہے؟ میں اس لیے میں ملانے والا ہوں، میں لڑانے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ جو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں وہ 5 تن پاک کو ماننے والے بن جائیں۔ اماں جی جو ہیں ام المؤمنین ان کو مانتے ہیں تو ان کی بھی تو مانے نا، صرف ان کو ماننا اکیلا کافی نہیں ہے، ان کی ماننا بھی ضروری۔ تو وہ فرمانی کہ یہ 5 تن پاک میرے گھر میں بنے، اور جو 5 تن پاک کو ماننے والے ہیں وہ ام المؤمنین کی عزت تکریم کرنے والے بن جائیں کہ گھر تو ان کے میں یہ واقعہ ہو رہا تھا، تو اگر وہ چھپانا چاہتی تو چھپا جاتی، لیکن انہوں نے تو بڑی خوشی کے ساتھ یہ بتایا کہ شہزادے اور شہزادیاں جو تھی میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور کی دعا سے پاک ہوئے ہیں، طاہر کر دیا گیا، مطہر کر دیا گیا، اور اتنا پاک کر دیا گیا کہ پاکی سے کو پوچھے کہ تو کون ہوتی تو وہ کہے کہ میں اہل بیت اطہار کے در کی لونڈی ہوں۔ اب آ جائیں، شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ نے پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مناقب اور محاسن سے آغاز کرنا ہے۔ تو اب 5 تن پاک میں سب سے پہلے تاجدار کائنات، ایک ایک کا ہم تذکرہ کریں گے، تھوڑا سا آج کر لیتے ہیں، تھوڑا سا پھر مجھے ٹائم بھی حضور قبلہ بتا دیجیے کب تک اس کا اختتام کریں، جب بندے تھک جائیں، کیونکہ یونیورسٹی میں میرا جو لیکچر ہوتا ہے وہ انگریزی میں ہوتا ہے، مسئلہ یہ بھی ہے وہ 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اب انہوں نے 2 گھنٹے کا کر دیا، 2 credit hours per week، تو ہمیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ایک مجھے برداشت کر سکتے ہیں، طبع نازک بھی ہے نا، اور میں تو چلو کرسی میں بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے، خیر جتنی باتیں عرض کر سکا تھوڑے سے وقت میں، مجھے کو تحدید کر دیں گے، مقید کریں گے تو میں وہاں پہ اختتام کر دوں گا، مجھے جہاں آپ تحدید ہو جائے گی نا تو وہ پھر باقی اگلے سال انشاءاللہ زندہ رہا تو، بقید حیات رہا تو، یا شاہ صاحب نے بلایا تو، یہ بھی شرط ہے، میں کہہ چاہوں کہ اگلے سال ہوں، شاہ صاحب کہیں جی اگلے سال تو میں نے اور بندے کو بلانا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول معظم جو ہیں مبعوث فرمائے ہیں۔ اور حضور کی شان کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرمایا، جب مکمل ہوئی تعمیر تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ نے میرا گھر بنایا، اے خلیل مکرم آپ نے میرا گھر بنایا، اللہ کا گھر بنایا، اللہ کا گھر۔ ہم جو مزدور لوگ ہیں نا بڑے تیز ہیں کہ بلا شاہ صاحب کو گھر بنائیں گے نا تو ان سے مزدوری جب مانگیں گے تو 5000 دہاڑی، اور کسی غریب کا بنائیں گے تو 200 روپے دہاڑی، تو ہم ریٹ جو بندہ دیکھ کے لگاتے ہیں، ریٹ بندہ اور جس کا وہ آگے کام کیا وہ اس کے مطابق لگاتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب فرمانا کہ محبوب
اب مانگے خلیل مکرم، اب مانگے اس کی مزدوری کیا مانگتے؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے مولا گھر تیرا بنایا ہے نا، تو اکبر ہے، اور یہ گھر اس پوری دھرتی پر سب سے اعلیٰ ہے، برکت والا ہے، اس میں ایک نماز کو پڑھے گا 1,00,000 نماز کا ثواب ہوگا۔ تو گھر بھی اتنا عظمت والا بنایا تو پھر مزدوری بھی ویسی ہونی چاہیے نا، ویسی شان والی ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ مانگے، جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ وہ پتھر پر کھڑے تھے جو لفٹ کام کر رہا تھا، تو اس پتھر پر کھڑے تھے، مکمل ہو چکا کام، تو جیسے ہی دعا مانگی نا، اور دعا کیا مانگی؟ فرمایا محبوب اگر مزدوری دینی ہے تو پھر ایسا کر اپنا حبیب دے دے، ربنا وابعث فیہم رسولا، محبوب ایسا کر جو میری امت ہے نا، میری جو آل ہے، اس میں اپنے حبیب مکرم مبعوث فرما دے۔ اللہ نے فرمایا او پتھر جلدی کر، تیرے اوپر میرے نبی کا ذکر ہو گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا، جلدی سے قدم جو ہے اپنے سینے میں پیوست کر لے، اور وہ اتنے گہرے پاؤں جو تھے اس پتھر کے اندر جو جذب ہوگی، اتنے پتھر گہرے، اور اس نے جب وہ اپنے سینے میں وہ میلاد مصطفیٰ کا ذکر جس پر ہوا تھا اس نے پیوست کر لیے۔ جب حضور فاتح کی حیثیت آیا نا مکہ میں، تو سارے پتھر جتنے پڑے تھے بتوں کی صورت میں سارے اٹھا کر باہر پھینک دیے۔ تو صحابہ لے آئے، فرمایا حضور یہ بھی ایک پتھر ہے۔ فرمایا نہ اس کو نہ پھینکنا۔ فرمایا مولا اس کا کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا اس کو مطاف میں جو ہے نا فکس کر دیں، مطاف میں نصب فرما دیں، اور پھر حکم فرما دے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا جس پتھر پر میرے نبی ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں اور میرے حضور کا ذکر ہوا ہے اس کو باہر نہیں پھینکنا، اس کو مطاف میں لگانا ہے، اور وہاں آ کر 2 نفل پڑھا کرو۔ یہ شکرانے کے نفل ہیں، بندہ 7 چکر لگاتا طواف کے، تو اللہ نے فرمایا جب پڑھ لو 7 چکر لگا لو تو اس پتھر کے قریب کھڑے ہو کر شکرانے کے نفل پڑھا کرو۔ مولا وہ بھی تو مکہ کے پتھر تھے، یہ بھی مکہ کے پتھر ہیں، یہ بھی یہیں سے اٹھایا گیا تھا، وہ بھی یہیں سے اٹھائے گئے تھے، تو اس کو مطاف میں لگا دیں اور دوسروں کو پھینک دیں۔ فرمایا نسبت کا فرق ہوتا ہے، ان پتھروں کو نسبت تھی میرے دشمنوں سے، بتوں کے ساتھ نسبت تھی، اور اس پتھر کو نسبت ہے میرے خلیل سے، میرے حبیب سے۔ فرمایا جن پتھروں کو میرے کریموں کے ساتھ، میرے حبیب کے ساتھ، میرے خلیل کے ساتھ نسبت ہو جائے، پھر ان پتھروں کو پھینکا نہیں جاتا بلکہ ان کو بطور نشانی رکھ لیا جاتا۔ صفا مروہ بھی نشانی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جو اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں۔ اور یہ تو حضرت ہاجرہ تو نبی نہیں ہے نا، کیونکہ پوری تاریخ انسانی میں خاتون نبی نہیں ہوئی، کوئی خاتون نبیہ نہیں ہوئی۔ اور وجہ کیا تھی؟ وہ شرعی عذر ہیں، کئی معاملات ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بڑا عجیب و غریب ہے منظر کہ جب ہم سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، اچھا بندہ یہاں سے 8-10 لاکھ بھر کے جاتا ہے، بندہ اچھا بھلا باعزت ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑا فلاں عہدیدار ہوں، ڈاکٹر ہوں، پروفیسر ہوں، جنرل ہوں، کرنل ہوں، فلاں چیز ہوں، جو بھی اس کے ڈسٹنکشنز ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں، امتیازات جو بھی ہوتے ہیں اس کے دنیا میں بتاتا ہے۔ لیکن جب وہاں جاتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے وہ سارے تمہارے اعزازات گھر ہوں گے، ذرا یہ جو 15,000 کا سوٹ سلوایا نا اس کو اتارو۔ مولا کیا کریں؟ 2 کفن کی چادر پہنو۔ یہ تمہارا جوتا سنا ہے 3 لاکھ روپے گوچی کا ہے، اتارو اس کو۔ مولا کیا کروں؟ چپلی پہننا، اوپر سے ڈھکاؤ نہیں، تیری آکڑ شکڑ جو ہے نا اس کو نکالنے ذرا۔ مولا یہ میں تو بڑا جنرل ہوں، میری تو بڑی ٹوپی زبردست ہے، اور تاج ہے، میں بادشاہ ہوں۔ فرمایا تاج شاہ اتار کے ادھر رکھو، یہاں بندے بن کر آؤ۔ مولا میں نے تو بڑے زبردست یہ کپڑے سلوائے تھے، کوٹ شوٹ، فلاں لندن سے جا کے سلواتا تھا، کوئی فلاں نیو یارک سے سلواتا تھا، 60-70 ہزار روپے سلائی لگتی تھی، 5 لاکھ کا سوٹ ہے میرا۔ فرمایا اس کو اتار دو، صرف 2 چادریں پہن کر آؤ کفن کی صورت میں، اور پہن کر آؤ، اور کوئی تمہارا اعزاز نہیں ہونا چاہیے، اور کہو کیا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، بندے بن کر آ جاؤ۔ اور پھر جب یہاں طواف کر لو، سارے معاملات کر لو، جب نکلتے نا تو اللہ ٹینڈ بھی کروا دیتا ہے۔ فرمایا ان کو ٹینڈ کر کے بھیجو، یہ بڑے بنے پھرتے ہیں مغرور، ان کی ٹینڈ کر کے بھیجو، یہ عاجز کرنے کے لیے کہ بندہ مغرور ہے نا، تکبر توڑنے کے لیے ہے کہ یہ اللہ کے بندے بن کر آؤ، تو ٹینڈ کر کے بھیج دے۔ چلو ایک ویسے چھوٹی سی بات، وہ موضوع ہے تو ہٹ کے، اگر شاہ صاحب اجازت سنا دو۔ وہ ایک میرے جیسا کوئی بھولا سا بندہ تھا، تو وہ گیا حرم، تو عمرے کا طریقہ نہیں آتا، تو ساتھ ایک علامہ صاحب کو لے لیا، کہ حضور مجھے عربی شربی آتی نہیں، تو آپ مجھے پکڑ کے بس عمرہ کروا دیں۔ میں دل میں اپنی زبان میں کہ بلا شاہ صاحب آپ تشریف رکھیں، آپ آ جائیں، ادھر ہی آگے آ جائیں، آپ میں کافی دیر سے آپ کھڑے ہیں۔
اب آ جائیں تشریف، ہم تو ان آستانوں کے خادم ہیں نا، اوپر تشریف رکھے۔ تو وہ ایک بابا سا بھولا سا تھا، یہ بھولے بھی بڑے نا اللہ کو پیارے لگتے، وہ گیا تو احرام باندھا ہوا ہے، چپل پہنی کوئی نہیں، ٹوپی اتار دی انہوں نے، اور 2 چادریں کفن، ایسے ہی نا جیسے میں مر کے جا رہا ہوں، تو کفن پہن کے پہنچ گیا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، مولا میں آ گیا، تیرا بندہ آ گیا، گناہ گار آ گیا، کہتا وہ چلا گیا، طواف کروایا، تھک گیا، فرمایا ہن کے کراں، فرمایا پانی پی لو، زمزم پلایا، یہاں نفل 2 پڑھ لو، پڑھ لیے، فرمایا اب کیا کروں، فرمایا اس گلی میں نا چکر لگا، اس کو ایڈی وڈی گلی دے چکر 7 چکر، وہ بیچارے نے بھاگ کے لگائے۔ اچھا حیرانی ہوتی، میں ایک دفعہ والدہ صاحب کے ساتھ گیا تو ان کو میں نے وہاں بٹھا دیا، انہوں نے کہا اما جی یہ ذرا منظر دیکھ لیں پھر آپ کو صحیح بھی کرواتا ہوں، ان کو ویل چیئر پہ ہوتی، میں نے کہا دیکھا دیکھ یہ ایرانی پھر رہا ہے، کہ رشین پھر رہا ہے، کہ امریکن پھر رہا ہے، بڑے بڑے پیسوں والے، اور یہ اتنے پیسے بھر کے آئے، تو اللہ نے فرمایا چلو دوڑ لگاؤ وہاں۔ اچھا دوڑنا عبادت ہوتی ہے کہ بولا شاہ صاحب، دوڑنا عبادت ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بس میری محبوب بندی نے اگر دوڑ لگا دی تھی تو پھر یہ بھی عمرے کا بھی رکن ہے، حج کا بھی رکن ہے، تمہارا حج ہی نہیں ہوگا، تمہارا عمرہ ہی نہیں ہوگا جب تک کہ میری مقبول بندی کی سنت پر عمل نہیں کریں گے۔ اس بابے کو جب صحیح کروا لی گئی، اس نے کہا ہن کے کریے، انہوں نے کہا باہر نکلو، باہر نکلا، فرمایا ہن، فرمایا ایدیا تیرے ٹینڈ کرنے، انہوں نے 10 ریال دی تو اس کی ٹینڈ کروا دی، فرمایا اب، فرمایا وہ سامنے کعبہ ہے اور جاؤ اللہ سے دعا مانگو۔ اب اس نے سوچا کہ یہ میں نے 7 چکر لگائے ہیں اور لمبی گلی میں مجھے بھگایا گیا ہے، تو اس نے گیڑ کیا اپنے نا گاؤں میں، اس نے ساڈے پاسے بھی چور پھڑے جاندے نا جڑے، تو انہوں نے شہر دے 7 چکر لویندے تو گلی چ انہوں نے بجائیندے تے کپڑے پاڑ سٹ دیں، تو میں تو پاٹے گتی بن، اور آخر میں جب اس کو چھوڑنے پہ آتے ہیں تو پھر اس کو ٹینڈ کر کے چھوڑ دیں تاکہ پتہ چلے۔ اب اس نے کہا ظاہر اس کو حکمت کا نہیں پتا نا کہ اس کے اندر دیگر حکمتیں کیا ہیں، اس نے تو اپنے حساب سے سوچا کہ میرے گاؤں میں چور کی یہی سزا ہوتی تو میں بھی آج چور بن کے آیا کھڑا ہوں، مجرم ہوں نا، خطائیں کر کے آیا کھڑا ہوں۔ تو اب اس نے کہا مولا، ابھی رب سے دعا مانگ رہا ہے کعبے کے سامنے، مولا تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، یہ میں نے 7 چکر بھی لگا لیے اور وہ گلی میں مجھے دوڑانا تو وہ بھی میں نے دوڑ لیا اور ٹینٹ بھی کروا لی، تو میرے سونے ربا ہونتے معاف کر دے، ہمارے گاؤں میں تو معاف کر دیتے ہیں، تو مولا تو بھی معاف فرما دے۔ اور کیا خبر اوپر سے آواز ہے، میرے بھولے سے بندے جا تجھے معاف کیے، وہ میرے بھولے سے بندے تو آ ہی گیا نا، تو جا تجھے معاف کر دیا۔ تو سارے پتھر اٹھوا دیے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے نا جہاں ان کے قدم لگے ان کو نہیں بھیجیں، ان کو نہیں پھینکنا، فرمایا یہ میرے حبیب سے نسبت رکھتا پتھر، یہ میرے خلیل سے نسبت رکھتا ہے پتھر، تو ان کو نہ پھینکنا۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں جاتے تو حضور فرماتے ہو لوگوں خبردار میرے سامنے خیال سے آنا، میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، فرماتے میرے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جو ہیں انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی ہے، تو میں ان کی دعا کا نتیجہ ہوں، تو میرے سامنے خیال سے آنا۔ تو حضور پھر جنگ میں جو ہے وہ تشریف لے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں کو اپنا یار ہی دیندہ کسی نے، تو یہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہیں اپنے حبیب مکرم عطا فرمایا، ورنہ کوئی اپنا حبیب کسی کو نہیں دیتا، ہم اپنا مجازی حبیب کسی کو نہیں دیتے، تو حقیقی حبیب کو دیتا ہے اپنا۔ فرمایا تم پر میں نے احسان کیا ہے کہ اپنے حبیب مکرم عطا فرمائے ہیں، تاجدار کائنات عطا فرمائے۔ اب مجھے 2 سوالوں کے چھوٹے چھوٹے جواب دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی ہم پر احسان کرے تو ہم جواباً کیا کریں گے؟ شکریہ ادا کریں گے نا۔ تو آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں، یہ حضور قبلہ شاہ صاحب نے یہ کمکمے لگائے ہیں، آپ لوگوں کو بلایا کہ آئیں مل کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی معظم عطا فرمائے ہیں۔ اگر حضور نہ تشریف لے آتے تو ہمارے دل جو ہیں وہ جو توحید کی روشنی ہے اس سے ذوق فشاں نہ ہوتے، ہم بتوں کے سامنے پڑے ہوتے۔ حضور تشریف لے آئے تو انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو عرفان ہے وہ عطا فرمائے، ہمیں بتوں کے سامنے سے اٹھا کر رب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، تو یہ احسان عظیم ہے۔
انہوں نے قرآن ہمیں لے کر دیا اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے دیگر احکام جو تھے وصول فرمایا۔ ہماری تو ضرورت ہے، ابھی قاری صاحب یہاں تلاوت فرما لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو محبوب آپ دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن یہ قلب مصطفیٰ کی ہمت ہے کہ اس قرآن کو وصول کیا اور وصول کر کے آسانی سے ہمیں عطا فرما دی، ورنہ جرت نہیں ہے۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حضور سواری پر ہوتے، اونٹنی پر ہوتے، تو جیسے ہی وحی نازل ہونا شروع ہوتی تو اونٹنی بیٹھ جاتی، اور اتنا بوجھ ہوتا کہ اونٹنی کی یہ گھٹنے جو تھے وہ زمین کے اندر دھنس جاتے، اور اونٹنی کے اوپر محسوس ہوتا کہ بوجھ ہو رہا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جلال سے سرخ ہو جاتا کہ کلام الہی جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے۔ وہ کلام الہی کو عام بات نہیں ہے، وحی کا نزول ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے ہم کلام ہوتے تو ایک کیفیت ہوتی، اور آنکھوں میں حضور کے ہمیشہ ڈورے رہتے سرخ اس وحی کی برکت سے۔ تو وہ بھی ایک نبوت کی نشانی تھی، بتایا گیا تھا صاحب کا کتب میں کہ ان کی آنکھوں میں ڈورے ہوں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اللہ نے کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے آنکھ دی نا، میں کتنا بڑا احسان ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تم پر احسان یہ نہیں کیا، اس کا احسان جتائی نہیں۔ ناک دی، سانس لے رہے ہیں، پھیپھڑے دیے، کوئی احسان نہیں جتایا، کان دی کوئی احسان نہیں جتایا، زبان دی کوئی احسان نہیں جتایا، کتنی نعمتیں دی کوئی احسان نہیں جتایا، لیکن جب حبیب دیے فرمایا خیال سے ہے نا یہ میرا تم پر احسان ہے، حبیب مکرم عطا فرمائے تو تم احسان کا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ تو ہمیں یہ احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ میں ساتھ ساتھ آیات بھی پڑھتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آتے رہے۔ اب احسان کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ شکریہ۔ ایک چھوٹی سی بات، ویسے مجھے آپ حکم فرمائیں کہ اللہ نہ کرے مجھے کوئی حادثہ ہو جائے اور مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، خون کی بھی ضرورت پڑ جائے، اور قبلہ شاہ صاحب جو ہیں وہ فوراً خون بھی بھجوا دیں، پیسے بھجوا دیں، ہاسپٹل میں فون بھی کر دیں کہ مدد کر دیں، یہ کر دیں، سارا کام کروا دیں، اور میں بچ جاؤں، میں بچ گیا، اور میں ثانی صاحب کو کہوں کہ جائیں اور شاہ صاحب کا شکریہ ادا کر دیں، تو میں نے ٹھیک کیا؟ شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ یار کتنا بڑا عجیب سا بندہ، بے رکھا سا بندہ ہے، میں نے اس کا آپریشن کا بھی اہتمام کروایا، پیسے بھی دیے، بلڈ ڈونیٹ بھی کروایا، سارے معاملات کیے، اور یہ عجیب بندہ ہے شکریہ کے لیے کسی اور کو بھیج رہا ہے۔ تو احسان کیا میں نے، احسان قبلہ شاہ صاحب نے کیا مجھ پر، اور شکریہ کون ادا کرنے آ رہا ہے؟ کوئی اور۔ تیسرا، اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ فرمایا رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین کے اوپر، کون سا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر اپنے رسول مکرم مبعوث فرمائے ہیں۔ احسان کس پہ ہوا ہے؟ اب جواب آپ کو دینا پڑے گا، احسان کس پہ ہوا ہے؟ مومنین پر۔ تو پھر چلتے ہیں، یہودیوں کہتے ہیں بھئی احسان ہم پہ ہوا ہے تو میلاد تم منا دو، ٹھیک نہیں؟ احسان ہم پہ ہوا ہے، شکریہ تم ادا کر دو۔ تو وہ کہیں گے بھائی ہمیں کیا پڑی، نبی تمہارے آئے ہیں تو شکر ہم کیوں ادا کریں، تم ادا کرو۔ پھر عیسائیوں کے پاس چلیں گے، بھائی احسان ہم پہ ہوا ہے تو شکریہ تم اللہ کا ادا کر دو۔ وہ کہیں گے ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے، نبی تمہارے آئے ہیں، ہم تو اپنے نبی کے آنے کے جیسے کرسمس کی صورت مناتے ہیں۔ آفیشیل دنوں جو وہاں کے ہیں فادر ہیں بہاڑی کے، دنوں مجھے فون کیا، شاہ صاحب، میں نے کہا ہاں جی، کیونکہ میں جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے اس کے لیے کام کرتا رہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ نا ہم کرسمس منانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یو آر ویلکم، مور دین ویلکم، ہم تو خود میلاد منانے والے ہیں، لیکن میں نے کہا ایک شرط ہے کہ اگر آپ اس نظریے سے میلاد منائیں گے کہ اللہ کے نبی اور رسول جو ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے تو میں کیک کاٹوں گا بھی صحیح، کھاؤں گا بھی صحیح، اور اگر آپ اس نظریے سے کیک کاٹیں گے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، نہ میں کیک کاٹنے دوں گا اور نہ کھاؤں گا۔ اور دوسرا پھر میں نے ان کو تنبیہ کی، میں نے کہا میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں تو کچھ آپ کے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ملازمین ہیں، ایڈمنسٹریشن میں لوگ ہیں، تو آپ ان کو لوگوں کے سامنے کیوں ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا، عیسائی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کرسچن جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مس ہیپ ہو جائے، اس کو کوئی مار دے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، لڑائی، وہ پھر رہے ہیں، اٹس اوکے، ان کو پڑھنے میں پڑھ کے چلے جائیں گے، کیونکہ انسان اگر وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے تو ہم کسی کو تکلیف کیوں پہنچائیں؟ اچھا عیسائی کہیں گے ادھر چلے جاؤ، پھر سکھوں کو کہتے ہیں بھائی نبی ہمارے آئے ہیں تو ہمارے رب کا یار شکریہ تو ادا کر دو، وہ کہیں ہمیں کیا پڑی۔ ہندوؤں کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نبی ہمارے ہیں، تو وہ کہیں گے بھائی جن کے نبی آئے ہیں وہ شکریہ بھی
وہی ادا کریں. تو نبی کن کے آئے ہیں؟ مومنین کے. تو ہم کون ہیں؟ ایمان والے ہیں نا. تو ایمان والوں کو ہی شکریہ ادا کرنا ہے نا, تو وہی تو کر رہے ہیں. نام اس کا آپ جو بھی رکھ دیں, سیرت النبی کانفرنس رکھ دیں, ویسے کوئی اور نام رکھ دیں, میلاد النبی رکھ دیں, ذکر مصطفیٰ رکھ دیں, ذکر خیر الورا رکھ دیں, کوئی نام رکھ دیں, لیکن اصلاً نفساً یہ اللہ کا شکریہ ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی مکرم عطا فرمایا, نعمت عظمی عطا فرمائی. کائنات کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت مولا تو نے ہمیں عطا فرمائی کہ جنہوں نے آ کر ہم سے روشناس کرایا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں. آپ کا اقبال کا جو کنسیپٹ آف خود ہی ہے وہ پڑھیں. میری 2 کتابیں علامہ اقبال پہ, ایک تو انگریزی میں ایک اردو میں, وہ کوئی کہیں سے میسر آ جائیں تو ان کو پڑھیں ذرا, اگر مل جائیں تو. مسٹیسزم پہ, تصوف پہ ساری. تو خود ہی جو ہے ہمیں بتایا کہ تم کون ہو. حضور نے بتایا کہ تم عام وہ نہیں ہو کہ بتوں کے سامنے جو پڑے, تم وہ ہو کہ جنہیں ملائکہ نے سجدہ کیا تھا. تو یہ عرفان دیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے عظمت والے سرکار تشریف لے آئے, تو پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا شکریہ بنتا ہے. آخری حدیث پاک پھر اگلے جو ہے نا حضور سیدنا علی المرتضیٰ کا ذکر کریں گے اور پھر آگے چلتے رہیں گے جب اگلے سال آئیں گے. یا ایک حدیث حضور سیدنا علی المرتضیٰ کے والے سے عرض کر دے تو پھر اگلے سال نئے سرے سے چلیں. آخری حدیث حضور سیدنا علی المرتضیٰ کے مناقب میں سے ایک سماعت فرما لیں. صرف تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ, اس میں بھی بڑے مسئلے ہیں. حضور نے اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا, اور حج فرما کر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم لوٹ رہے ہیں, اور 18 ذو الحجہ ہے. اور 18 ذو الحجہ کو راستے میں جاتے ہوئے, پہلے صحیح چل رہا تھا, راستے میں جاتے ہوئے کسی نے حضور سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں کچھ ایسی بات کر دی کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھی, جو مناسب نہیں تھی. وہ بات چلتے 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 حضور تک پہنچی. نماز کا وقت تھا, سرکار نے فرمایا نماز پڑھ لو, ممبر بچھاؤ. ممبر بچھا دیا, حالانکہ وہاں پڑھاؤ نہیں تھا, رکن آگے تھا. سرکار نے فرمایا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس کو ابھی نپٹانا ضروری ہے. تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ممبر بچھا دیا, اور سرکار تشریف فرما گئے ممبر پہ, اور سیدنا علی المرتضیٰ کو بلا لیں. فرمایا علی آپ بھی آ جائیں گے. تو حضور سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. تو اب سنیں, سرکار نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. حضور نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع, خطبہ ارشاد فرما لیا. تو پھر سرکار نے اب اصل مسئلہ جو تھا اس کی طرف تشریف لے. سرکار نے فرمایا جمیع صحاب حج کر کے آ رہے, اور تھوڑی دیر پہلے یہ کیا فرماتے آ رہے تھے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. یعنی شرک کی نفی فرماتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم تھا, فرمایا ادھر ممبر بچھاؤ, اور حضور سیدنا علی کو بٹھا لیا. سرکار نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم سارے صحابہ جتنے حضور کے ساتھ چل رہے, تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ نے حضور کے ساتھ حج فرمایا, اور ان میں سے اکثریت حضور کے ساتھ واپس مکہ سے مدینہ جا رہی تھی. اکثریت لاکھ کے لگ بھگ صحابہ تھے حضور کے ساتھ. سارے صحابہ بیٹھے, تو حضور نے فرمایا صحابہ ایک اعلان سنو, اللہ مولایا, سنو اللہ میرا مولا ہے, اللہ میرا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَى كُلُّ مُؤْمِنٍ, اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں. اب پہلے مولا کا مطلب کیا ہے, یہ آپ خود اس کا ترجمہ کر لیں. دوسرے مولا کا معنی کیا ہے, یہ بھی آپ خود کریں گے. حضور نے فرمایا, اور پھر فرمایا حضور سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور فضا میں بلند فرمایا, فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ, جس کا میں مولا ہوں اس کے میرے علی بھی مولا ہیں. یا اللہ, کیا فرمایا, من کنت مولاہ فہذا علی مولا, دو طرح سے روایت ہیں, فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے سیدنا علی المرتضیٰ بھی مولا. ایک چھوٹی سی کتاب عرض کر دیتا ہوں. اگر کوئی بندہ اس حدیث پاک پہ اعتراض کرے, اس حدیث پاک پہ اعتراض کرے, جسٹ آپ minhaj.org ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ جائیں, minhaj.org, اس کے اوپر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک چھوٹی سی کتاب پڑھی ہے, سیف جلی علی منکر ولایت علی, اور نیچے لکھا ہوا اعلان غدیر بریکٹ میں. تو کسی کو اگر یہ سارے طرق
جو چین آف ٹرانسمیشن آف حدیث ہوتی نا، یعنی حدیث کیسے چلی ایک راوی سے، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں، تو جتنی روایات ہیں انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دی. جس نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، جس صحابی نے روایت کیا ہے، انہوں نے وہ ساری جو روایات ہیں وہ ایک کتاب میں جمع کر دی ہیں کہ منکر ولایت علی کے اوپر سر کے اوپر چمکتی ہوئی تلوار، سیف جلی علی منکر ولایت علی. وہ کتاب ابھی بیٹھے بیٹھے ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں، نہیں ہے تو مجھے واٹس ایپ کریں، میں آپ کو بھیج دوں گا، شاید میرے موبائل میں پھر بھی رہی ہو وہ کتاب. تو اس میں انہوں نے سارے طرق جمع کر دیے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا کل مؤمن، اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے سیدنا علی المرتضیٰ بھی مولا ہے. اب حضور نے یہ کیوں فرمایا اور یہ مسئلہ فوراً کیوں ارشاد فرمایا؟ حضور نے یہ فرمایا کہ دعوی محبت مجھ سے اور شکایتیں میرے علی کی، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. محبت مجھ سے اور شکایت میرے علی کی، تو یہ دو چیزیں اکٹھی ایک دل میں جمع ہی نہیں ہو سکتی. بلکہ حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ میری محبت اور علی کا بغض ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. علی سے بھی محبت ہوگی اور مجھ سے بھی محبت ہوگی. بلکہ وہ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو منافق کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ تو سرکار جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے ایک پیمانہ تھا. کیسے؟ فرمایا ہم اس کے سامنے ذکر علی کر دیتے. فرمایا پھر اگر چہرے پہ خوشی آ جاتی، چہرہ کھل اٹھتا، تو ہم کہتے ہوا مؤمن، اور اگر وہ چہرے پہ اداسی ہو جاتی، چہرہ لٹک جاتا، تو ہم سمجھ جاتے ہوا منافق. اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا علی تجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور سوائے منافق کے کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا. سمجھ آ گئی بات؟ تو حضرت علی ایمان اور نفاق کے درمیان فرق ہے. جیسے حضرت عمر حق اور باطل کے درمیان فرق ہے نا، فاروق ہے. تو مومن اور منافق کے درمیان فرق جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ہے. فرمایا علی سے جو پیار کرے گا تو پتہ چل جائے گا ایمان والا. آگے چلتے تو سرکار نے فرمایا تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. اس حدیث پاک کو اختتام کرے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم وال من والاہ، مولا تو اس کی مدد اور نصرت فرما جو میرے علی کی مدد اور نصرت کرے. دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ دوسری دعا حضور نے فرمایا اللہم عاد من عاداہ، مولا تو اس بندے کے ساتھ دشمنی لگا دے جو میرے علی کے ساتھ دشمنی لگا. پھر فرمایا اللہ مقصل من خذل علی، مولا تو اس کو ذلیل اور رسوا کر دے جو میرے علی کے بارے میں ایسا سوچے. پھر فرمایا اللہ منصر من نصر علی، مولا تو اس کی مدد فرما جو میرے علی کی مدد کرے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں اللہم اعن من اعنہ، مولا تو اس کی اعانت فرما جو میرے علی کی اعانت فرمائے. دعا ختم ہو گئی. اس سے آگے علماء حدیث نے سناتے ہیں، اس سے آگے سنانی چاہیے نا، حدیث ہے تو پوری سنانا چاہیے. اس سے آگے والی حدیث سنیں، باقی ایسا سنیں. جب حضور نے یہ دعا فرما دی تو حضور کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قبول ہو گئی. اب حضور نے دعا فرما دی تو اب مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو سب سے پہلی جو مبارکباد آئی وہ آئی حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے. کھڑے ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور کہتے بخ بخ یا علی، علی آپ کو مبارک ہو، کانگریچولیشنز ٹو یو، آپ کو ودائیاں ہوں. کوئی غنی بن گیا، کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، کوئی مرتبہ لے گیا. فرمایا آج آپ تمام مومنین و مومنات کے مولا بن گئے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ سامنے رکھا، تمام صحابہ کے سامنے، حضور کے سامنے. فرمایا علی میں نے آج کے بعد صبح بھی اس بات پر کی اور شام بھی اس بات پر کی کہ آج کے بعد اب میرے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کے سامنے فرمایا آج کے بعد میری ہر صبح اسی عقیدے پہ ہوگی اور ہر شام اسی عقیدے پر ہوگی کہ آج کے بعد آپ میرے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے. دوسری مبارکباد آئی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی یہ الفاظ دہرائے. فرمایا علی مبارک ہو آپ کو،
آج کے بعد آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مومن مرد اور عورت کے بھی مولا بن گئے، اور میری صبح اور میری شام اسی عقیدے پر گزرے گی۔ اور جتنے صحابہ بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت علی مولا کیسے ہو۔ اب میں چند حدیث کی جو یعنی حکمتیں ہیں، حدیث کے موتی وہ رکھ کے اس کو اختتام کروں اور یہیں پہ بیان یہ تقریر ختم ہوگی۔ نمبر 1، حضور سیدنا علی المرتضیٰ کو مولا کہنا حضور کی سنت ہے۔ کیا؟ اگر یہ غلط ہوتا تو حضور کبھی نہ فرماتے کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی۔ اور اگر حضور نے فرمایا کہ اللہ بھی مولا ہے، میں بھی مومنین کا مولا ہوں اور علی بھی مولا ہیں، تو اس کے لیے معنی کیا ہے، پھر حضور کے لیے معنی کیا ہے، اور پھر سیدنا علی کے لیے معنی کیا ہے، یہ آپ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ میں تو چھوٹا سا بندہ ہوں، منہ مدنہ تھنا خان محمد، وہ کہتے ہیں نا، توڑیں جو دریا نوش ہن، پرجوش تھی خاموش ہن، اسرار دے سر پوش ہن، سامت رہن مارن نہ بک۔ میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، بس جو ہے یہی ہے۔ میں نے کوئی عربی لفظ بولے، میں اپنی طرف سے کوئی ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا۔ جو سمجھ جائیں گے وہ سمجھ جائیں گے، جن کو نہیں آتی سمجھ تو پھر وہ سمجھ جا کر اپنے پیران عظام سے، میری تو ضرورت نہیں ہے فی الحال اتنی۔ خیر، دوسرا، حضور سیدنا علی المرتضیٰ کو مولا کہنا حضرت عمر کی سنت ہے۔ اب کوئی میرے جیسا حضور سیدنا علی المرتضیٰ کا چاہنے والا یا علی یا مولا علی موٹر سائیکل کے اوپر بتی کے اوپر لکھ کے لگا کے پھر رہا ہو اور مجھے کوئی روک لے اور کہے کیوں لگایا ہوا ہے، تو میرے پاس تو سیدھا جواب ہے، بھی حضرت علی کو مولا کہنا حضور کی سنت ہے، حضرت عمر فاروق کی سنت ہے، حضور سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے، اور جو لاکھ صحابہ کھڑے ان کی سنت ہے۔ وہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی کو مولا کہنا، تو بھائی وہ تو ابھی حج کر کے آ رہے تھے، شرک کی نفی کر کے آ رہے تھے۔ اور اگر شرک ہوتا تو حضور فرماتے کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، اور عمر فرماتے میں ابو بکر، آپ نے مولا فرما دیا تو پھر میرے بھی مولا بن گئے۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور پھر میرے بھی مولا بن گئے، اور سارے صحابہ چپ کر کے گھر چلے گئے، فرمایا ہمارے بھی مولا بن گئے۔ تو ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو تم کہاں سے آ گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک، تم کہاں سے آ گئے؟ تمہیں کون پوچھتا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے؟ جب صحابہ کرام اور خود تاجدار کائنات نے اس کی تشریح فرما دی تو پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ آج کل ایک سازش بھی ہو رہی کہ جو یعنی احادیث ایسی ہیں جن کا تعلق حضور کی شان کے ساتھ ہے، مقام اور مراتب کے ساتھ ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، وہ حدیثیں نکالی جا رہی بیچ میں سے۔ اس کے لیے آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا دور حدیث سنیں۔ آپ کے سیاسی یا دیگر اختلاف ہوتے رہیں گے، جب علمی گفتگو ہو تو ایک دفعہ دورہ حدیث سنیں۔ انہوں نے پوری کتابیں رکھی، یہ پرانی چھاپا ہے، یہ نیا چھاپا ہے، یہ دیکھیں یہ پرانے چھاپے میں یہ حدیث موجود ہے اور نئے چھاپے سے حدیث نکال دی گئی ہے۔ یہ سازش ہو رہی دین کے خلاف، اور یہ کب ہوگا کہ جب آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے۔ وہ حدیثیں نکالی جا رہی ہیں، ان پہ تان کیا جا رہا ہے، ان میں کوئی ایسا راوی ڈال دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اس کی حدیث کی سند کو کمزور کر دیتے۔ وجہ کہ اس میں شان مصطفیٰ ہے، اس میں مقام مصطفیٰ ہے، اس میں عظمت مصطفیٰ ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم جب تک پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، خود نہیں پڑھیں گے خود، اور یہ تو اتنی دیر میں ساری کتابیں بدل کے رکھ دیں گے۔ اور ایک خوشخبری بھی ہے آپ کے لیے کہ یہ ابھی ربیع الاول شریف کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے حدیث پر ایک موسوعہ یعنی انسائکلوپیڈیا آف حدیث 60 جلدوں پر شائع کیا۔ کتنی؟ 60 جلدوں کے اوپر انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اصول حدیث پہ یہ مبنی ہے۔ تو جو علماء شغف رکھتے ہیں وہ انسائکلوپیڈیا ضرور پڑھیں، وہ انسائکلوپیڈیا ضرور پڑھیں۔ پچھلے سال میں نے بھی ان کے ایک تقریب میں اس کے انٹروڈکشن کے لیے شرکت کی تھی، ڈاکٹر محی الدین آئے تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ آپ اس کا تعارف کروائیں گے بہاڑی میں، جو ان کا انسائکلوپیڈیا آف قرآن تھا، وہ 12 جلدوں پر مشتمل تھا۔ اس پہ میں نے گفتگو کی تھی کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، تو اس کا تعارف جو پیش کیا تھا۔ تو انسائکلوپیڈیا آف قرآن یہ ان کا امت کے اوپر احسان ہے۔ کل کو ہمارے بچے وہ کتابیں ڈھونڈیں گے تو کتابیں نہیں ملیں گی، انہوں نے وہ ایک جگہ جمع کر دی کہ ان میں سے آپ کو ڈنڈی نہ مار سکے۔
تو یہ خدمت دین جو کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کیا کریں، ایکنالج بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سادات کا صدقہ، آستانوں کا صدقہ، جو سجادگان تشریف فرمائے ان کا صدقہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے، اور یہ آستانے ایسے ہی خانقاہ نظام جو ہے یہ فیض یاب فرماتے رہیں، جیسے حضور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیض جو تھا وہ جاری کیا، اور اسی فیض کا یہ یعنی اثر ہے کہ آج ہم کلمہ پڑھنے والے بن کر بیٹھے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے ان کے لیے کہ چراغ چشت شہ عراق و حجاز، کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جی ہیں یہ چراغ چشت ہیں، شہ عراق و حجاز، عراق سے آئے تھے نا، شہ عراق و حجاز۔ اور اگلی بات کتنی خوبصورت ہے، فرمایا تیری جناب میں محمود سے ہزاروں ایاز۔ محمود غزنوی بادشاہ تھا، فرمایا آپ کی بارگاہ، آپ کی جناب اتنی بڑی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں محمود سے ہزاروں ایاز، بادشاہ جو ہیں وہ آپ کے در پہ ایاز بن کے، خادم بن کے بیٹھے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ان آستانوں سے وابستہ ہیں، اور آستانے جو ہیں یہ ہمیں فیض دے رہے ہیں، انشاءاللہ دیتے رہیں گے، اور ان کا فیض بڑا پکا ہے، وہ دل سے نکلتا نہیں ہے، یہ ان کا فیض ہے۔ آئیں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں سلام، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت بے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں سلام، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول۔ تمام یہ باب تشریف رکھیں، دعا ہوگی، اور دعا تو بات پیر صاحب کا حکم ہے کہ لنگر دا بڑا وسیع انتظام ہے، تمام احباب لنگر شریف کھا کے جان کے تمام احباب تشریف رکھے، دعا کے بعد لنگر کا وسیع انتظام ہے، آپ تمام احباب نے لنگر کھا کے جانا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ یا الہی جتنی تلاوت کلام پاک ہوئی، جتنی مرتبہ متفرق آیات تلاوت کی گئی، جتنا ذکر خیر ہوا، جتنی صحیح احادیث پیش کی گئی، جتنی آیات متفرقات تلاوت کی گئی، مولا جتنی نعت خوانی ہوئی، جتنا ذکر خیر ہوا، جتنے کلمات خیر تلاوت کی گئی، جتنی مرتبہ درود شریف پڑھا گیا،
جتنی مرتبہ تسبیحات تلاوت کی گئی، اور مولا تیری رضا کے حصول کے لیے خالصتاً تیری بارگاہ میں جو لنگر شریف مشروبات تقسیم کیے جا رہے انہیں اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولی سے نواز۔ اس کا ثواب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حدیثاً پیش کرتے رہی قبول فرما۔ جملہ ثواب حضور نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، جمیع امہات المؤمنین، جمیع شہداء، جمیع اولیاء اور تمام مومنین و مومنات کی روحوں کو پیش کرتے رہے قبول فرما۔ قبلہ شاہ صاحب کے تمام آباء و اجداد کی ارواحات مقدسات تک پیش کرتے الہی قبول فرما۔ جتنے بھی حاضرین تشریف لائیں ان کے تمام والدین جو دین کی سلامتی کے ساتھ رحلت فرما گئے ان کی روحوں کو پیش کرتے الہی قبول فرما۔ تمام سجادگان جو تشریف فرمائیں آپ کے تمام آباء و اجداد کی روحوں کو پیش کرتے ہیں۔ آستانوں میں جو محو استراحت ہیں تمام جو ہمارے صاحبزادگان ہیں، ہمارے پیران عظام ہیں، ان کی روحوں کو پیش کرتے الہی قبول فرما۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، بے حالوں کو خوشحال فرمائے، بے سکونوں کو سکون عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سجادگان کا سایہ تعدیر ہم کے ساتھ صحت کے ساتھ قائم اور دائم رکھے۔ قبلہ شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پر کرم اور فضل فرمائے، ان کا سایہ ہم پر تعدیر صحت کے ساتھ قائم اور دائم رکھے۔ جتنے بھی حاضرین آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، فلسطین میں مجاہدین عیسائیوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اللہ ان پر کرم اور فضل فرمائے، اللہ ان کو اپنی غائبانہ مدد سے سرفراز بنا دے، اور بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ آزاد فرما دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب فرما دے۔ دعا فرمائے اللہ پاکستان کی خیر فرمائے اور عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب کو میلاد پاک مبارک ہو۔